الأولياء يا غوث اعظم دستگیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام چاند اور تارے، جس میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے چاند اور تاروں جیسے بچے موجود ہیں، اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے دوست یعنی فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کرام۔ کرام یعنی کریم کی جمع، یہ بڑے کرم والے سخی لوگ ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اطاعت سے اور مسلسل فرما برداری سے کیا حاصل کر لیتے ہیں بیٹا؟ اللہ کا قرب۔ کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ قرب۔ یعنی جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یعنی جسے لگے کہ اللہ اس کے قریب آ گیا اور اللہ نے اسے کیا بنا لیا؟ اپنا دوست، اپنا فرینڈ۔ ہمارا فرینڈ ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا، ہم اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو اپنی ساری باتیں بتا دیتے ہیں نا، وہ باتیں بھی کہ جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اور جو باتیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہم کن سے شیئر کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے، فرینڈ سے۔ اور جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ ہماری مصیبت کے وقت مدد بھی کرتا ہے، ہمارے کام بھی آتا ہے۔ تو یہ کون سے دوست ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ تو کیسا ذکر ہے یہ؟ پیارا پیارا ذکر ہے نا بچوں؟ جی تو بچوں، یہ مہینہ ہے ربیع الاخر یا ربیع الثانی کا مہینہ، اور ربیع النور شریف کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ہم جن کی خوشی مناتے ہیں، یعنی 11 ربیع الثانی، یا بعض روایات میں 9 ربیع الثانی بھی 561 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ مذکور ہے، جن کا ذکر ہے یا جن کا نام ہے یا جن سے اس ماہ کو نسبت ہے، وہ کون ہیں؟ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور انہیں ہم کہتے ہیں غوث اعظم، غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث پاک، یا شیخ، میرے ساتھ کہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی، نام نامی کیا تھا؟ عبد القادر۔ کیا تھا؟ عبد القادر۔ بچپن سے یہ آوازیں آتی تھیں ان کو، عبد القادر تم جب وہ اپنے بیل کے ساتھ نکلے کھیتی باڑی کے لیے کہ تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور انہیں کیا حاصل کرنے کا شوق تھا؟ علوم، یعنی بہت سارے علوم باطنی اور ظاہری آپ نے حاصل کیے، ان پہ دسترس حاصل کی، اور وہ اللہ کے بہت فرما بردار بندے تھے۔ وہ بغداد تشریف لے گئے، اور جناب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور پھر کیا لقب حاصل کیا؟ اللہ کے ولی کا، ٹھیک ہے، اللہ کے دوست کا۔ اور آپ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 1 رمضان المبارک کو، ہے نا بھائی؟ یہ بھی پتہ ہے نا بچوں آپ کو؟ ایک اور اللہ کے ولی جن کا آج میں ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کون سے ولی ہیں؟ یہ ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز، ہمارے غریب نواز، خواجہ خواجگان، جنہیں ہم کہتے ہیں خواجہ ہند، سلطان الہند۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام ہے معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ معین الدین، کیا نام ہے آپ کا؟ خواجہ معین الدین۔ اور ان کو ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ غریب نواز کے نام سے۔ کس نام سے؟ غریب نواز۔ اور یہ کون سی دھرتی، یہ کون سی سرزمین پہ تھے؟ کہاں پہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی؟ سرزمین، ہاں سرزمین ہندوستان۔ بھائی فل مارکس ٹو یو بیٹا۔ کون سی سرزمین پہ؟ ہندوستان پہ آپ نے
اور صرف کسی جگہ یا خطے پہ حکومت نہیں کی، دلوں پہ حکومت کی۔ دلوں پہ کون حکومت کرتا ہے؟ کہ جو اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ سب لوگوں میں اس کی محبوبیت لکھ دیتا ہے نا بچوں، تو پھر وہ اللہ والا سب کو پسند آنے لگ جاتا ہے، سب کا پیارا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سب انہیں پیار کرتے ہیں، سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی تو ہم ان کی محبت میں ان کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو، اپنی زندگیوں کو سرشار رکھتے ہیں، حب الہی سے، حب رسول اللہ سے سرشار رہتے ہیں، اور سنت پہ بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی، بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت اور پیروی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا کوئی ٹھکانہ اور حد نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ ماشاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں دل و جان قربان کر دیے جائیں تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ بے شک بے شک۔ محمد مصطفیٰ ایسے معلم تھے زمانے میں، جو سیکھے آپ سے وہ راہ عظمت کھو نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ سورہ احزاب میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم سب کے لیے مکمل کامل نمونہ کس کی ذات ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمارے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کن کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ سبحان وآلہ اللہ سبحان وسلم اللہ۔ کے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم حضور کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ ہمیں نسبت حاصل ہے اہل اللہ سے بھی، تو ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں آج؟ حضرت غوث پاک کا ہم نے ذکر کیا، اور اب میں ذکر کر رہی ہوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بچوں پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک واقعہ بتاتی ہوں چلو، کیونکہ مجھے میسیج بھی تو دینا ہے نا۔ ویسے تو میں ساری باتوں میں بہت سارے میسیجز آپ کو ملے ہیں، آپ کو بتانا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ غریب نواز کے پاس آیا، اور نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، ان کا مرڈر کرنے کے ارادے سے آیا، اور اس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ ایک بڑی سی چھری کو کیا بولتے ہیں؟ خنجر تھا، بڑا سا خنجر لے کے آیا۔ وہ کیا لے کے آیا؟ خنجر۔ اور اس نے سوچا تھا کہ میں ان کو کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا۔ اچھا، اب وہ اپنے یعنی سمجھ لو کہ فراست سے، بصیرت سے، نگاہ بصیرت سے، میں نے بتایا نا کہ اللہ کے ولی تو سب دیکھ لیتے ہیں نا، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سکس سینس جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہوتا ہے نا بیٹا۔ تو انہوں نے تو دیکھ لیا، اور انہوں نے کہا، وہ بندہ جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ ایک بزرگ کی شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی، آپ یہ سمجھ لو کہ میسمرائزنگ ہوتی ہے، فیسینیٹنگ ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، وہ دوسرے کو اپنی طرف، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا بچوں، میگنیٹ دیکھا آپ لوگوں نے؟ میگنیٹ کے آگے جب ہم کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں نا جو یعنی میٹیلک ہوتی ہے، دھاتی کوئی چیز، تو وہ اسے کیا کرے گا؟ کھینچے۔ ہاں شاباش، کیا کرے گا؟ اسے کھینچ لے اور وہ چیز دور جائے گی، لیکن میٹل اس کو کیا کرے گا؟ کھینچ لے گا، اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، اور جو چیزیں اس سے یعنی اس کے مزاج کی نہیں ہوں گی انہیں ریپیل کرے گا، دھکا دے گا، دور کرے گا اپنے آپ سے۔ اسی طرح بعین ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے دل میں نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن انہیں کون کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف؟ شیطان۔ اور شیطان ہمارا دوست نہیں ہے، شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے، کسے خوش کرنے والے کام کرنے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالی کو۔ ٹھیک، تو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھ لیا، اب وہ بندہ سٹپٹا گیا نا، جیسے وہ کانپنے لگا، گھبرا گیا۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بھائی جس ارادے سے آئے ہو وہ کر ڈالو، یعنی وہ سمجھ گئے، اسے اپنا خنجر کیا کیا؟ پیچھے چھپا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی جس ارادے سے آئے ہو وہ کر ڈالو۔ تو وہ بندہ گھبرا گیا، اور جب گھبرا گیا تو رونے لگا، اور معافی مانگی آپ سے، تو آپ نے اسے معاف فرما دیا، آپ نے اسے فرما دیا۔ سوچو بیٹا،
قتل کرنے کے ارادے سے آیا, خنجر لے کے آیا, اگر وہ ان کی نگاہ نہیں اس طرف ہوتی, اس وقت توجہ ان کی کسی اور طرف ہوتی تو وہ تو آپ کو مار دیتا ہے نا بھائی, آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے, لیکن آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا. تو ہمیں کیا سبق ملا اولیاء اللہ کی زندگی سے؟ کہ ہر کسی کو معاف کر دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے اپنے اندر, اور یہ نہیں کہ کوئی ہمارا اچھا دوست ہے یا کوئی ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا ہمارا کوئی مفاد ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی مطلب ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ان ریٹرن بول رہے ہیں چلو ہمیں اس سے نا یہ چیز مل جائے گی تو معاف کر دیں. نہیں, ہمیں سب کو کھلے دل سے اخلاص کے ساتھ معاف کر دینا چاہیے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. شاباش. تو آج کا واقعہ کیسا لگا بچوں؟ بہت اچھا. بہت اچھا لگا. اللہ والے کسی کا دل نہیں دکھاتے, اللہ والے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا فرینڈز آف اللہ کی, ہمارا پروگرام کن کے حوالے سے ہے؟ فرینڈز آف اللہ. یہ جو لوگ ہیں نا بیٹا, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, یہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے, ہر کام کس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کو کیا کہیں گے؟ خالصاً لوجہ اللہ. کیا کہیں گے؟ خالصاً لوجہ اللہ. یعنی اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے والے. کون ہیں یہ سب کام کرنے والے؟ اہل اللہ. اور کس کی رضا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور بنا کسی اس کے, یعنی یہ نہیں کہ کوئی اچھا لگ رہا ہے تو اس کو معاف کریں گے, سب کو معاف کریں گے, کیونکہ یہ ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. چلو اب میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے تو بہت اچھا بھائی سیرت النبی کے حوالے سے حضور یہ سب کچھ, میں یہاں بات کر رہی ہوں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, بیٹا یہ سمجھ لو دنیا کی ہر نعمت ہمیں کن کے وجود کی برکت سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کن کی برکت سے دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہیں. تو ہمیں ان پہ کیا بھیجنا چاہیے؟ درود و سلام. ہمیں کیا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے؟ درود. اپنی زبانوں کو کس سے تر رکھنا چاہیے؟ درود و سلام. شاباش. اور بچہ مجھے کوئی بات بتائے, آپ کچھ بتاؤ گی؟ حضرت غوث الاعظم کا قول ہے, اللہ بندہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں کیا ڈیزگنیشن مل گئی؟ غوث. وہ تو غوث ہے نا, غوث بھی ایک منصب ہے, ایک ڈیزگنیشن ہے. اور یہ جو خوف نکل جاتا ہے دل سے, کیونکہ اللہ ان کو فرینڈ بنا لیتا ہے نا. اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اولیاء اللہ ہیں یہ, ہے نا. اور قرآن میں کس طرح آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, سن لو اللہ کے ولیوں کو, کوئی غم نہیں ہوگا. کس وقت؟ جب گھبراہٹ کا وقت ہوگا, یعنی جب حشر کا وقت ہوگا, جب لوگ پریشان ہوں گے, لیکن یہ بڑے مطمئن ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کس کی طرف سے دھارس حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ کس کا ورد کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور انہیں کون سپورٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. انہیں کون اپنا دوست بنا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. انہیں کون اپنا محبوب بنا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ کس کو پیارے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے پیارے ہوں, اور اللہ ہم سب کو ایسا مقام دے, ایسا مرتبہ دے کہ ہم سب زندگیوں میں حضور جان عالم کی سنتوں کو تازہ کر سکیں. آپ بھی اپنے دوستوں کو, بہن بھائیوں کو, سب کو بتاؤ, جو بھی کام آپ سنو حضور کی سنتوں کے تعلق سے, آپ نے اسے کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کروانا بھی ہے. سب کو اچھی بات بتانی ہے نا بھائی, سب کے ذمہ ہے نا. اور کوئی بیٹا آپ لوگ کچھ بتاؤ گے؟ غوث پاک کے والد بھی بہت پائے کے ولی کامل تھے, اور بے شمار کرامات آپ سے ہوئیں, اور آپ کی تربیت ہی تھی کہ آپ کا بیٹا بھی ولی بنا. سبحان اللہ. تو کہا ہی نہیں, مل کے کہو سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے, سبحان ہے. اور ہمیں تمام اچھے کاموں کی توفیق کس کی وجہ سے عطا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. شاباش. آپ کچھ کہو گی بیٹا؟ جی. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ تنہا شخص محفوظ ہے, اور ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے. تو ہر کام شروع کرنے والا تو ہے, اور تکمیل کرنے والا خدا ہے. سبحان اللہ. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں, ٹھیک ہے دوستوں میں بھی جانا چاہیے, لیکن بہت سارا وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اکیلے ہوں,
اور پرسکون حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں, یعنی ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. رات کا کوئی ایک وقت, جو اولیاء اللہ ہے نا بیٹا, یہ جو اللہ والوں کی جماعت ہے, یہ رات کے خاص پہر میں پوری رات یا کسی خاص حصے میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, پوری رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں. تو پھر اللہ ان سے خوش ہوتا ہے, ان سے راضی ہوتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے دوستیاں بھی اچھی ہوتی ہیں بھائی, ہم تھوڑا سا اپنا ایکٹیویٹیز بھی زندگی میں ہونی چاہیے, لیکن کوشش کرو کہ نمازوں کی پابندی کرو. کوشش کرو کہ رات کے کسی خاص حصے میں, یعنی فجر سے تھوڑا سا پہلے ہم اٹھ جائیں, اسکول بھی تو جانا ہے نا, تھوڑا پہلے اٹھ جائیں, اور پھر کیا کریں؟ نوافل ادا کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں, لیکن ہم اس نیت سے پڑھیں کہ ہم یہ سو کے اٹھیں تو اب کون سی نماز ہوگی؟ تہجد کی, ہے نا بھائی. تو ہم نے پھر تہجد کی نماز پڑھ لی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, میں تو منیمم بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے اللہ کو یاد کیا, اس سے دعا کی. سب کے لیے دعا کیا کرو, دعا میں بڑی برکت ہوتی ہے, اپنے والدین کے لیے, ہمارے اس ملک کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے لیے, ٹھیک ہے بیٹا, اور ان تمام مظلوموں کے لیے, یعنی اہل فلسطین کے لیے, وہ تمام لوگ کہ جو پریشان ہیں یا جو ظلم کا شکار ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اسلام کا بول بالا ہو, ٹھیک ہے بیٹا. اور کچھ اب میں چاہوں گی کہ کوئی منقبت پڑھے. سرکار غوث اعظم اعظم, سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را. میرا خالی کا صبر, میرا خالی کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث اعظم اعظم, سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا. سبحان اللہ. جی بچوں, تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج چاند اور تارے میں جو میسج, ویسے تو بہت سارے میسیجز تھے, ہے نا بھائی, بہت سارے میسیجز تھے, بہت سارے پیغامات تھے, لیکن اصل مقصد میرا یہ ہے کہ تعلیمات اولیاء اللہ, یعنی اللہ کے ولیوں کا جو پیغام ہے, جو پیارے پیارے میسیجز ہیں, وہ ہر پروگرام میں ہم آپ کے گھروں تک پہنچائیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان باتوں کو سیکھیں آسان اور عام فہم انداز میں. کچھ مشکل تو نہیں لگانا, آسان لگانا. تو آج کا میسیج بچوں جو اپنے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے, AIQ TV کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی اور آپ تمام سے بھی مخاطب ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ کے ولی لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں, اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں کس کی رضا چاہیے؟ اللہ کی. ماشاء اللہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو میری جانب سے فی امان اللہ میں چاہوں گی کہ بیٹا ایک منقبت آپ ہمیں سنائیں. میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر, میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر, میری قسمت جگاؤ پیرانے پیر, میری قسمت جگاؤ پیرانے پیر. آپ حسنی حسینی سرکار ہیں, آپ حسنی حسینی سرکار ہیں, رنگ ہم پہ چڑھاؤ پیرانے پیر, رنگ ہم پہ چڑھاؤ پیرانے پیر. میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر, میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر. ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے, ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے, ہمیں خواجہ پیا کا صدقہ ملے, ہمیں خواجہ پیا کا صدقہ ملے. مشکلوں سے بچاؤ پیرانے پیر, مشکلوں سے بچاؤ